السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو حریم اردو پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ ایف ایس سی کے تمام طلباء و طلبات کے لیے ہے جنہوں نے 10 جون سے پیپر دینے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی نایاب اور قیمتی ہے تمام طلباء و طلبات کے لیے جن کو اکثر جو ہے نا پیپر میں جانے سے پہلے کنفیوژن ہوتی ہے کہ پیپر حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ببل شیٹ کیسے فل کرنی ہے، رول نمبر سلپ، حاضری اور سیریل نمبر۔ تو یہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو پیپر پہ جانے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں، اور پیپر شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ حریم اردو پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور جو ہے نا دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب چلتے ہیں پیپر کرنے کے طریقے کی طرف۔ تو میں اپنا کیمرہ آن کر لیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ببل شیٹ پڑی ہوئی ہے۔ میں اپنے ادارے کے پرنسپل صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ دونوں چیزیں پرووائڈ کی ہیں تاکہ میں آپ کو جو ہے نا پیپر حل کرنے کا طریقہ بتا سکوں۔ تو یہ ہمارے پاس ببل شیٹ ہے۔ اس ببل شیٹ کے اندر آپ سب سے پہلے دیکھیں تو ہدایات دی گئی ہیں کہ نیچے دیے گئے 3 نمبرز کے دائروں میں جس نمبر کا آپ کو آبجیکٹیو یعنی سوالیہ پرچہ ملا ہے اسی نمبرز کا دائرہ بھریں۔ تو یہ بہت ہی ضروری پوائنٹ ہے۔ یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ جو پہلی بار ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں یا ببل شیٹ یوز کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر اداروں میں ببل شیٹ یوز نہیں ہوتی، تو وہی چیز بھول جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کویسچن پیپر ٹائپ 1 2 3، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں سے جو بھی آپ کو کویسچن پیپر ملا ہے اسی ٹائپ کو آپ نے فل کرنا ہے۔ تو فرض کیا ہمیں نمبر 3 ملا ہے، تو یہاں پر دائرے میں نے پہلے سے فل کر لیے ہیں تاکہ ویڈیو کے اندر ہمارا زیادہ ٹائم ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے خوبصورت انداز میں پورا فوکس کر کے فل کرنا ہے۔ میں نے فرض کیا کہ ہمارے پاس نمبر 3 تھا، تو میں نے دائرہ نمبر 3 فل کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہدایات کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے انسٹرکشنز ہیں۔ دائرے بھرنے کے لیے کالا یا نیلا بال پوائنٹ یا مارکر استعمال کریں۔ بہتر ہے کہ بال پوائنٹ یوز کریں کیونکہ جو ہے نا اس کی جو انک وغیرہ ہوتی ہے وہ پھیلتی نہیں ہے۔ جوابی پرچے کے اوپر 1 نمبر سے لے کر 3 نمبر کے دائروں میں سے جس نمبر کا آبجیکٹیو سوالیہ آپ کو ملا ہے اسی کو آپ نے فل کرنا ہے۔ نمبر 3، امتحانی عملے سے رہنمائی لے کر اپنا رول نمبر احتیاط سے لکھیں اور سامنے دی گئی مثال کے مطابق رول نمبر جو ہے وہ اس کو آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ مثال دی گئی ہے، فرض کیا کہ کسی کا رول نمبر ہے 23946، تو سب سے پہلے اس کو آپ نے 3 کو فل کرنا ہے، پھر 2 کو فل کرنا ہے، پھر 9 کو فل کرنا ہے، اسی طرح جو ہے نا پھر آپ نے 4 کو فل کرنا ہے اور پھر 6 کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرف آ جاتے ہیں۔ فرض کیا ہمارا رول نمبر ہے 24067، تو ہم نے اس کو سب سے پہلے یہاں اوپر بھی لکھنا ہے اور یہاں بھی لکھ لینا ہے 24067۔ اس کے بعد آپ نے دائروں کو فل کرنا ہے احتیاط کے ساتھ۔ میں نے جلدی میں کیے ہیں تو آپ نے آرام سے احتیاط کے ساتھ، جس خانے میں 2 ہے تو 2 کا خانہ فل کرنا ہے، 4 والے خانے کو 4 میں فل کرنا ہے، پھر 0، پھر 6 والے خانے میں 6 کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ دیکھیں 7 والے خانے میں 7 کو فل کر لینا ہے۔ تو اس طرح آپ کی ببل شیٹ کا یہ جو پہلا پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ نے سبجیکٹ نیم لکھنا ہے، جو بھی آپ کا سبجیکٹ کا پیپر ہو رہا ہے وہ لکھنا بالکل نہ بھولیں۔ اور یہ خانہ، اس میں اکثر اسٹوڈنٹ جلدی کر جاتے ہیں، یہاں پر 2 خانے بنے ہوئے ہیں، کینڈیڈیٹ سگنیچر اور جو ہے نا سپریڈنٹ سگنیچر یا اسٹیمپ، تو وہ خود کریں گے، آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے کینڈیڈیٹ سگنیچر کے اندر اپنے سائن ضرور کر لینے ہیں، اور سائن تقریباً کوشش کریں کہ سارے پیپروں میں ایک جیسے ہی رکھیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس طرف، تو اس طرف آپ دیکھیں کہ آپ کا کویسچن نمبر 1 ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو جو آنسر شیٹ ملی ہے اس کے اندر جتنے بھی آپ کو ایم سی کیوز ملے ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، ریڈ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا کوشش کریں کہ ان کے جواب وہاں پر پہلے کاپی پر ٹک کر لیں، اس کے بعد یہاں پر ببل شیٹ کے اوپر اس کو فیڈ کر دیں، تو اس میں آپ کو آسانی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو فرض کیا آپ کو پیپر ملا ہوا ہے، اس میں رائٹ آپشن پہلا اے ہے، تو اے کے دائرے کو آپ نے اچھی طرح سے فل کرنا ہے، سرکل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لائن سے باہر بھی نہ جائے کیونکہ اس کو جو ہے نا مشین کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی رائٹ آپشن آپ کو ملتے ہیں تو یہ 20 ایم سی کیوز آپ نے اس طرح فل کر لینے ہیں۔ ہاں، ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو 8 سبجیکٹس کے پیپر ہیں، خاص کر اردو ہو گیا، اسلامیات ہو گیا، پی ایس ہو گیا، اس کے اندر آپ کو جو ایم سی کیوز پیپر ملتا ہے اس میں بعض صورتوں میں الف بے جیم لکھا ہوتا ہے، یہ دیکھیں الف بے جیم یا دال لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر آپ کنفیوز نہیں ہونا، اس میں اگر آپ نے الف آپشن ٹھیک کیا ہے تو یہاں پر آپ نے اے کا آپشن فل کرنا ہے، اور وہاں پر اگر آپ نے دال کا آپشن ٹھیک کیا ہے تو یہاں پر ڈی کے آپشن کو فل کرنا ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی جو
ببل شیٹ ہوتی ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے، اور آپ کے بعض مرتبہ آپشن جو ہوتے ہیں وہ الف ب جیم کی صورت میں یا 1 2 3 کی صورت میں ہوتے ہیں، تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے 8 سبجیکٹ کے پیپر میں خاص کر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ ایک چیز یہ لکھی ہوئی ہے ہدایات کے اندر، یہ دیکھیں، پلیز ڈو ناٹ ٹرن فولڈ اور اسٹیپل دس شیٹ۔ تو اس شیٹ کو آپ نے نہ فولڈ کرنا ہے نہ اسٹیپل کرنا ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے نا ادھر ادھر کرنا ہے، بلکہ اس کو صاف شفاف جو ہے نا ممتحن کے حوالے کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے آپشن کی طرف، جب آپ ایم سی کیوز کر کے دے دیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس آنسر شیٹ آ جاتی ہے۔ آنسر شیٹ کے اندر آپ نے دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے کلاس لکھنی ہے، جو آپ کی کلاس ہے وہ آپ نے لکھنی ہے، فرسٹ ایئر ہے سیکنڈ ایئر ہے۔ سیشن کے اندر آپ نے اینول سیشن لکھنا ہے، پیپر جس چیز کا ہے وہ لکھ لینا ہے، رول نمبر اوپر ایڈ کرنا ہے، تاریخ ایڈ کرنی ہے۔ اوپر آپ کو ایک سیریل نمبر دیا گیا ہوتا ہے، یہ ہم نے فرضی ڈالا ہے تو وہاں پر آپ کو دیا گیا ہوتا ہے وہ سیریل نمبر بھی آپ نے یاد رکھ لینا ہے، اور آپ کے پاس جب اٹینڈنس شیٹ آئے گی تو اس کے اندر آپ نے اس کو فل کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیچے چلے آئیں تو یہاں پر پھر وہی رول نمبر ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے اس میں رول نمبر ڈالنا ہے، اس کے بعد ان دائروں کو اسی طریقے کے ساتھ فل کرتے جانا ہے کہ جو آپ کے دائرے ہیں، جو بھی رول نمبر آپ کو ملا ہے اس حساب سے آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ یہ دائرے میں نے جلدی میں فل کیے ہیں، آپ نے جو ہے نا پراپر ان کی فلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسٹرکشنز پڑھ لیتے ہیں۔ رائٹ ان بوتھ سائڈ فار اردو پیپر اسٹارٹ فرام لاسٹ پیج اینڈ انگلش اسٹارٹ فرام پیج نمبر 1۔ تو یہ پیج نمبر 1 ہے، تو یہاں سے آپ نے انگلش کے پیپر سٹارٹ کرنا ہے، لیکن اردو آپ نے لاسٹ پیج سے اس طرف سے شروع کرنا ہے۔ یہ جو دوسری سائڈ آپ کی پیپر کی ہوتی ہے، یاد رکھیں اردو کے جتنے بھی پیپر ہیں، اردو، اسلامیات اور پی ایس، وہ آپ نے اس سائڈ سے شروع کرنے ہوتے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹ اس طرف سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ طریقہ غلط ہے، آپ نے بالکل اس سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے دوسری طرف سے شروع کرنے ہیں۔ دوسرا اس کے پاس آپشن ہے یوز اونلی بلیو اینڈ بلیک انک۔ یہ ہر بورڈ کا اپنا ہوتا ہے، تو اگر ہمارا جو ڈی خان بورڈ ہے اس کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے یوز اونلی بلیو اینڈ بلیک پین۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے نو آنسر بک اور پیپر آف اینی کائنڈ از ٹو بی ریمووڈ فرام دا ایگزامینیشن ہال۔ ایگزامینیشن ہال سے آپ کوئی بھی شیٹ وغیرہ باہر نہیں لے جا سکتے، تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے، ورنہ رول کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کے خلاف ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 ڈونٹ ٹرائی ٹو کاپی، ان کیس آف کاپی سیریس ایکشن ول بی ٹیکن۔ اگر آپ نے نقل کی ہے تو اس کا بھی آپ کو کیا کیا جا سکتا ہے، ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ چیکر کے سائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسسٹنٹ کنٹرولر کے سائن ہوتے ہیں، ان چیزوں کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا۔ اس کے بعد آپ نے پیپر شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک یہ وہ ہدایات تھیں جو پیپر شروع کرنے سے پہلے تھیں۔ اس کے بعد جب آپ کو پیپر مل جاتا ہے تو اردو کا پیپر ہے یا اسلامیات کا ہے، اس کے اندر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو سیکشن آپ کو دیا گیا ہے وہاں اگر سیکشن کا لفظ لکھا ہوا ہے تو آپ نے سیکشن لکھنا ہے، اور اگر وہاں پر حصہ لکھا گیا تو آپ نے حصہ سیکشن بے ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں آپ نے سیکشن بے فیڈ کر دینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے لکھ دینا ہے مختصر جوابات، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح خوبصورت کر کے لکھنا ہے۔ نیچے اگر آپ لائنیں لگا دیں، ٹھیک ہے جی، تو لائنیں بھی لگا سکتے ہیں۔ فرض کیا ہمارے پاس پہلا سوال ہے، سوال نمبر 2 آپ نے یاد رکھیں ہمیشہ سائڈ پہ لکھنا ہے، سوال نمبر 2 بالکل سائڈ پہ ہوگا، اور آپ کا جو جز ہوگی، فرض کیا آپ پہلی جز کرتے ہیں، دوسری کرتے ہیں، وہ آپ نے درمیان میں فیڈ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تیسرے تعلیمی دور میں خرابیاں، ٹھیک ہے، سوال آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دے دی، ہیڈنگ کے بعد آپ نے ذیلی ہیڈنگ جو دینی ہے اس کے اندر آپ اپنے کیا جو ہے ہند سے یوز کر سکتے ہیں، رومن بھی کر سکتے ہیں، اردو بھی کر سکتے ہیں، کامن جو ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں جو ہیڈنگ آپ دے رہے ہیں، جو نمبر آپ یہاں دے رہے ہیں، وہ وہی والا نمبر دینا ہے جو آپ کے کویسچن پیپر پر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کویسچن پیپر کے اگینسٹ والا نمبر دیتے ہیں تو اس پر ممتحن آپ کے نمبر بھی کاٹ سکتا ہے۔ تو آپ نے پیپر کو اس طرح سے سٹارٹ لینا ہے، خوبصورت کر کے آپ نے اس کی شروعات کرنی ہے، اور جو ہے نا آگے چلتے جانا ہے۔ ایک سوال ختم ہو اس کے بعد ہاف لائن لگانی ہے، یہ دیکھیں ہاف لائن 1 لگاتے ہیں، 2 لگاتے ہیں، خوبصورتی کے لیے آپ ہاف لائن لگانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سائڈ والی لائنیں بھی اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو وہ ضرور لگائیں اینڈ پر اس کے لیے۔ اب دیکھیں یہ جز نمبر 2 کی ہے اس نے، تو جز نمبر 2 سقراط کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ نے اسی طرح خوبصورت کر کے ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کو آپ جو ہے نا آگے وائنڈ اپ کرنا ہے، تو جہاں آپ وائنڈ اپ کریں گے پھر وہاں آپ نے ہاف لائن لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سارا پیپر آپ کا چلتا جائے گا، اینڈ پر جہاں آپ کا حصہ دوم ختم ہوتا ہے وہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا فل لائن لگا دینی ہے، اس حصے کو ختم کرنا ہے، اور اس کے اوپر یہاں آپ نے فل لائن لگا دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیکشن جیم شروع کرنا ہے، تو اس میں آپ نے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہے۔
اس میں سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن کا پیراگراف وہ لکھنا ہے. تو یاد رکھیں کہ اس کے اندر آپ نے یہ پورا لکھنا ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف، یہ عبارت ہماری درسی کتاب کے سبق فلاں سے لی گئی ہے. اس کے اندر آپ اس کا مصنف کا اور سبق کا حوالہ نہیں دے سکتے، بلکہ آپ نے پورا لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ جب آ جائیں گے حصہ نظم یا نثر کی طرف، تو وہاں آپ نثر لکھتے ہیں تو بے شک لکھیں، نہیں لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاعر کا نام لکھیں، دوسرے مارکر سے اس کا نام، شاعر شہزاد احمد، صنف غزل. ٹھیک ہے جی. تو یہ طریقہ ہے، آپ اس طرح سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. شاعر کا نام ایک پوائنٹ سے اور اس کا جو نام ہے وہ دوسرے سے، اسی طرح صنف نیلے بال پوائنٹ سے اور غزل کالے بال پوائنٹ سے. اس کے بعد اس کی آپ نے اچھی طرح تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اگلے حصے کی طرف، اور وہاں پر ہمارا جو مضمون ہوتا ہے خاص کر سیکنڈ ایئر کے اندر، تو مضمون لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں. اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مضمون لکھتے ہوئے آپ جو ہے مضمون لکھنے کے لیے کوشش کریں کہ مضمون کی جو ہے نا آپ ہیڈنگز بنا لیں پہلے. ٹھیک ہے جی. کرونا وائرس پر فرض کیا آپ نے لکھنا ہے، یہ دیکھیں جی کرونا وائرس پر لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا ہیڈنگز بنا لینی ہے اپنی ذہن میں کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے ابتدا کرنی ہے. اس کے بعد اس کی آپ نے علامات بتانی ہیں. اس کے بعد آپ کا اس کا پھیلاؤ ہے، احتیاطی تدابیر ہیں، مثبت اور منفی اثرات ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو ہے نا ہیڈنگ وائز لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی ہو گئی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں. ٹھیک ہے جی. یہ میں جلدی جلدی لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ابتدا ہو گیا، پھیلاؤ، بچاؤ، احتیاطی تدابیر، مثبت اثرات، منفی اثرات. تو یہ آپ نے ہیڈنگز دے دینی ہے. میں نے جلدی جلدی میں لکھا ہے. ان کی ہیڈنگ دینی ہے اور مارکر پین سے لکھ دینے ہیں اوپر کرونا وائرس. ٹھیک ہے. مضمون کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. فرض کیا آپ کے پاس یہ دوسرا مضمون ہے کرونا وائرس. اس کے بعد آپ نے یہ مارکر سے لکھ لینی ہے اور اس کے بعد ایک ایک ہیڈنگ دے کے شروع ہو جانا ہے. تو اس سے آپ کو بھی آسانی ہوگی اور ممتحن کو چیک کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو یہ ہیڈنگز آپ نے پہلے دے دینی ہے. اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کے ہیں ان کے لیے بھی کچھ طریقہ کار ہے. آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر وہاں پر لکھنے ہوتے ہیں تقریباً وہاں پر ہم نے مکالمہ لکھنا ہوتا ہے، تو مکالمہ لکھنے کا یہ طریقہ ہے. یہ دیکھیں، یہ اس طرح آپ نے مکالمہ لکھنا ہے. ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ ہے. اس کے بعد منظر نگاری ہے. منظر نگاری آپ نے لکھ لینی ہے. 2-3 لائنوں میں منظر پہلے پیش کرنا ہے کہ کون سا منظر ہے. فرض کیا 2 دوست ہیں، وہ اگر مل رہے ہیں کسی بازار میں تو وہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے کہ 2 دوست بازار میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو وہاں سے ان کی بات چیت شروع کرنی ہے. تو منظر تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے، 2-3 لائن. اس کے بعد یہ دیکھیں ایک سیٹنگ ہے، مجھے ایک دوست نے بھیجا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے. ڈاکٹر مریض، چھوٹے چھوٹے سرکل دائرے لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح یہ ہمارا سارا مکالمہ چلتا ہے. تو مکالمے کو اپنے مکالمے کے والے حصے کو اس طرح فل کرنا ہے. اس کے بعد رسید آ جاتی ہے جو بہت ہی اہم ہے. تو یہ دیکھیں، رسید کے اندر سب سے پہلے آپ نے رسید کا ٹائٹل دینا ہے. اس کے بعد باعث تحریر آنکھ کا لکھنا ہے. اور اس کے بعد مبلغ، اس سے پہلے ایک لفظ ہوتا ہے کل رقم یا کل قیمت، وہ لکھ لینی ہے. اس کے بعد یہ ساری کی ساری رسید لکھی ہوئی ہے. یہ رسید کا پیٹرن ہے، ٹائٹل ہے. اس طرح آپ نے خوبصورت کر کے لکھنا ہے. گواہ شد اور العبد ہے، اس کے درمیان یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں سائٹ کے ساتھ، تو یہ لائنیں آپ نے ضرور لگانی ہیں. ٹھیک ہے جی.